پاکستان میں ایسی کئی شخصیات گزری ہیں کہ جن کے لاکھوں کروڑوں عقیدت مند اور چاہنے والے تھے، جس کا اندازہ آپ ان کے سفر آخرت سے لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستانی تاریخ کے چند بڑے جنازوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو اذان فجر کے بعد انتقال فرما گئے۔ تب ان کی عمر 62 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ میں عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ میت کو کاندھا دے سکیں، لہٰذا ان کی چارپائی کے کنارے لمبے بانس باندھ دیے گئے۔ جنازے کے جلوس میں مسلمانوں کے علاوہ لاہور شہر کے سکھ، عیسائی اور ہندو بھی موجود تھے۔ ان کی نماز جنازہ 2 بار پڑھی گئی، پہلی مرتبہ اسلامیہ کالج میں اور دوسری مرتبہ بادشاہی مسجد کے صحن میں مولانا غلام مرشد صاحب نے نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ اس وقت جنازے میں تقریباً 50 سے 60 ہزار افراد موجود تھے۔ علامہ اقبال کے ایک ہندو مداح نے ان کا جنازہ دیکھ کر کہا تھا کہ اگر مسلمان اقبال کے مقام کو سمجھ لیتے تو صرف 2 بار نہیں بلکہ ان کی کئی بار نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ آج سے 72 برس قبل ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی کہ ہفتہ 11 ستمبر 1948 کی رات 10:25 پر گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب رک جانے کے باعث اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ کراچی نمائش کے میدان میں ادا کی جائے گی۔ اس خبر کا آنا تھا کہ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے پشاور اور سلہٹ سے ڈھاکہ تک پورا پاکستان سوگوار ہو گیا۔ ہر دل غمگین تھا۔ قائد اعظم کے جنازے کے موقع پر کاندھا دینے والوں میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر سمیت کئی لوگ شامل تھے۔ گورنر جنرل ہاؤس میں لاکھوں انسانوں کا سمندر امڈ آیا تھا اور ہر جانب سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ وہاں اتنا رش تھا کہ دھکم پیل میں گورنر جنرل ہاؤس کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہر طرف افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ کئی افراد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ قائد کے جانثار ساتھی سردار عبدالرب نشتر آخری دیدار کرتے وقت زاروں قطار رو رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 6 لاکھ لوگ اس جنازے میں شامل تھے۔ نمائش کے میدان میں ایک ستون بنایا گیا تھا۔ اس ستون کے نیچے مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلی صف میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کے ساتھ کئی وفاقی اور صوبائی وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیر موجود تھے۔ شام 6:24 پر قائد کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر پر سب سے پہلے لیاقت علی خان نے مٹی ڈالی، جس کے بعد دیگر وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی ڈالی، اور آخر میں لاکھوں لوگ کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آزادی ہندوستان کے سرکردہ لیڈر اور مجلس احرار الاسلام کے بانی سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ اگرچہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک مذہبی شخصیت تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا۔ ان کی جماعت مجلس احرار الاسلام نے قیام پاکستان سے قبل ہندوستان کے ریاستی انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ احرار کے پنجاب، بہار اور بمبئی سے MLA بھی منتخب ہوا کرتے تھے، لیکن آزادی کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری نے سیاست کو ترک کر دیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے روح رواں شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کے روز ملتان شہر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں 2 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ جنازے کے اطراف میں 8 بڑے بڑے بانس لگا دیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ ان کے جنازے کا 1 میل لمبا جلوس تھا اور انہیں جلال باقری ملتان کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے PTV سے یہ خبر نشر ہوئی کہ 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے نزدیک کریش کر گیا۔ تباہ ہونے والے C-130 میں صدر ضیاء کے علاوہ جنرل اختر عبدالرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ 19 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا جنازہ ایوان صدر اسلام آباد سے ایک فوجی ایمبولینس کے ذریعے
بلیو ایریا کے راستے فیصل مسجد تک پہنچایا گیا۔ ان کے جنازے میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ جنازے کی صفیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ فیصل مسجد کے صحن اور سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ فیصل مسجد کی چھت کی خطرناک ڈھلوانوں پر چڑھ کر بیٹھے تھے۔ جنازے میں قائم مقام صدر غلام اسحاق خان، مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور جنرل ضیاء الحق کے تابوت کو لحد میں اتارا گیا اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی 23 ستمبر 1979 کی شام 76 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ ان کے جسد خاکی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لایا گیا، جہاں عالم اسلام کے نامور عالم دین علامہ یوسف القرضاوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں 4 سے 5 لاکھ لوگ شریک تھے۔ مولانا مودودی کو اچھرا لاہور کے ذیلدار پارک میں سپرد خاک کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے کے مناظر آپ سب ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ نماز جنازہ دوپہر کے وقت ادا کی جانی تھی، لیکن صبح سے ہی لاہور کا مینار پاکستان گراؤنڈ بھر گیا تھا۔ پورے شہر کی سڑکیں جام ہو گئی تھیں، ٹریفک کا نظام منقطع ہو گیا تھا، تمام راستے مینار پاکستان جا رہے تھے۔ جو شخص بھی سڑک پر تھا وہ اس میدان کی جانب رواں دوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں افراد نماز جنازہ میں موجود تھے، بلکہ بعض رپورٹس میں اسے 30 سے 40 لاکھ کا مجمع بتایا گیا۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان نواز شریف کے دور میں غازی ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد سیاسی قوت ابھر کر سامنے آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر پنجاب سلمان تحصیل کے قتل کے جرم میں انہی کے محافظ ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو پھانسی دے دی گئی۔ 1 مارچ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ تب اخبارات میں یہ سرخیاں لگیں اور ایڈیٹوریل لکھے گئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا اور شاید کبھی یہ ریکارڈ نہ ٹوٹ سکے۔ 31 اکتوبر 1929 جمعرات کے دن میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ غازی علم الدین کو پھانسی دینے کے بعد برطانوی سامراج نے ان کے جسد خاکی کو نماز جنازہ کے بغیر ہی جیل میں مٹی تلے دفنا دیا۔ مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا اور شہر شہر مظاہرے ہونے لگے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ غازی علم الدین پر تحریک چلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ دیگر نامی گرامی شخصیات میں مولانا ظفر علی خان، سر محمد شفیع، میاں امیر الدین اور مولانا عبدالعزیز شامل تھے۔ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور بالآخر 2 ہفتے بعد قبر کشائی ہوئی اور 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ لاہور میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو پورا شہر اس میں شریک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت غازی علم الدین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت لاہور شہر کی کل آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ مسجد وزیر خان کے امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ اقبال اور مولانا سید محمد دیدار علی شاہ نے غازی علم الدین شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترخانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی محترمہ بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 بروز جمعرات راولپنڈی میں انتخابی جلسے سے واپسی پر قتل کر دیا گیا۔ ان کا جسد خاکی پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے کے ذریعے راولپنڈی سے سکھر اور پھر ہیلی کاپٹر پر ان کے آبائی شہر لاڑکانہ لایا گیا۔ اگلے روز 28 دسمبر نماز جمعہ کے بعد گڑی خدا بخش ان کی میت لائی گئی اور لاکھوں جیالوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ بینظیر بھٹو کو ان کی وصیت کے مطابق گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں آسودۂ خاک کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا سیاسی مش مسالے سے بھرپور انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے انٹرویو کے لیے یہاں نیچے، اور بھٹو بمقابلہ شیخ مجیب
عوامی رائے جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ مناصر۔